پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب گئی تب بھی اس جگہ پر اسلام کی نبض نہیں۔ کہ جسم ہے ایک ہی جان، ایک رسول اور ایک خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قال اللہ تعالیٰ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی ثانی سورہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج مجھے جس موضوع پہ آپ سے بات کرنی ہے وہ ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں، فرائض دینی کا جامع تصور۔ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے دین کے ہم سے کیا مطالبات ہیں۔ آپ اگر گھر میں کسی کو ملازم رکھیں اور آپ اس کو کہیں کہ آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں، اگر وہ ملازم 2 کام خوش اسلوبی سے کرے اور تیسرا بالکل ہی نہ کرے تو یقینی طور پر آپ اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ ہمارے ایک دوست انگلینڈ میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں جب وہاں گیا تو چونکہ انگلش کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی جیسے ہمیں عربی کی سمجھ نہیں آتی ہے الا ماشاء اللہ، تو انہوں نے کہا کہ میرے باس جو بات بھی مجھے کہتے میں آگے سے یس سر کر دیتا۔ تو انہوں نے کہا کچھ دن تو وہ دیکھتے رہے اور اس کے بعد مجھے کہا کہ وحید اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ پلیز آسک۔ تو اگر ہمیں اپنے دینی فرائض کا پتہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہم کیسے ان کو بجا لائیں گے۔ تو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ ہمیں اپنی دینی ذمہ داریوں کا ادراک ہو، کیونکہ جیسا ہمارا تصور ہوگا ظاہر ہے ویسا ہی عمل ہوگا۔ اگر تصور محدود ہے تو عمل بھی محدود ہوگا، اور شاید ہم بڑے خوش ہوں کہ ہم نے بڑا دین کا کام کر لیا، نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیے، لیکن وہاں ہم اللہ کے ہاں جا کے پہنچیں تو پتہ چلے کہ یہ چیز تو مطلوب نہیں تھی۔ جنید جمشید کہتے ہیں کہ میں جب پہلی بار انگلینڈ گیا جماعت میں تو یہاں سے ہم گرم کپڑے اور بہت سی گرم چیزیں لے کے گئے۔ ہم نے کہا انگلینڈ میں تو بڑی سردی ہوتی ہے، تو وہاں جا کے ہمیں پتہ چلا کہ یار وہاں سردی تو ہوتی ہے لیکن گرم کپڑوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جہاں بھی آپ جائیں وہاں ہیٹنگ کا نظام ہوتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بہت سے نیک اعمال لے کے جائیں اور آخرت میں جا کے ہمیں پتہ چلے کہ جو ہم لے کے آئیں وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے ہمیں دینی فرائض کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو سب سے پہلا فرض، سب سے بنیادی فرض خود اللہ کا بندہ بننا، بندگی رب، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور بندہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں غلامی کا تصور پایا جاتا ہے، اور غلام کون ہوتا تھا کہ جس کی اپنی کوئی مرضی، اپنی کوئی ول نہیں تھی، 24 گھنٹے کی غلامی ہوتی تھی۔ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غلام اور ملازم ایک ہی چیز ہے، تو ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ملازم آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے، آپ نے اسے کہا کہ بھائی آپ کا کام ہے کہ صفائی آپ نے کرنی ہے۔ اگر کسی دن آپ اس کو کہیں کہ نہیں آپ نے میری گاڑی بھی چلانی ہے تو وہ کہے گا یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی غلام ہے جو ہے نہیں ہے، چونکہ عرب میں غلامی کا رواج تھا وہ ختم ہو گیا ہے، تو آپ اس کو جو چاہے مرضی ہے کہیں وہ کرے گا، جس کو ہم کہتے ہیں 24/7 کہ 7 دن 24 گھنٹے آپ جو اس کو کہیں۔ اور ایون کہ غلام کے آقا کو یہ بھی حق حاصل تھا کہ اگر وہ چاہے تو اس کی گردن سرتن سے جدا کر لے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، غلام ہیں۔ اب غلام کے اندر ایک نگیٹیوٹی بھی پائی جاتی ہے، اور چونکہ کشمیر کا ایک حصہ بھی غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، اور ویسے ہر ہم من اصل قوم، کیا کشمیر، کیا پاکستان، کیا 56 ممالک، سارے ہی غلام ہیں۔ معاشی غلام تو سارے ہی ہیں نا، سارے IMF کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہاں سے کچھ آ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آ گیا کچھ۔ تو غلامی کو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ لیکن جو عبادت ہے یہ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کرنی ہے،
اس میں وہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے. یعنی عبادت کیا چیز ہے کہ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی بندگی، 24 گھنٹے کی بندگی، 7 دن بندگی، 30 دن مہینے کے بندگی، سال کے 365 دن بندگی. یہ نہیں ہے کہ کچھ چیزیں مجھے اچھی لگی میں نے لے لیں اور کچھ جو اچھی نہیں لگی چھوڑ دیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر. کہ نماز تو ہم نے اللہ کی پڑھی اور اکاؤنٹ ہمارا وہاں سعودی بینک میں ہے. نماز تو ہم نے اللہ کی پڑھی لیکن ووٹ جا کے ہم نے کسی سیکولر جماعت کو دے دی ہے، کیا کریں جی، خاندان کا پریشر ہے. نماز تو ہم نے اللہ کی پڑھی لیکن شادی خالص ہندوانہ رسومات سے کی، خالص، کیا کریں جی، گھر والے نہیں مانتی ہے. اور یاد رکھیے گا یہاں جا کے سارے ہی لیٹ جاتے ہیں کہ بس باہر تو ہمارا دین ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں بتاتے ہیں، لیکن گھر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کیا کروں جی، اب مجبوری ہے، بچی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، کھانا تو کھلانا ہی پڑے گا، مہندی کی رسم تو کرنی پڑے گی، وہ فلاں شخص ناراض ہو جائے گا. تو دین اسلام کے بارے میں یاد رکھیے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کا ترجمہ جب انگلش میں ریلیجن کر دیا گیا تو ریلیجن چونکہ اس کا ترجمہ صحیح مذہب ہے، اور مذہب کے اندر 3 چیزیں ہیں ٹوٹل، عقائد، عبادات اور رسومات. جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ہر شے اس کے اندر مذہب بھی موجود ہے لیکن اس کا سیاسی نظام بھی ہے، معاشی نظام بھی ہے، معاشرتی نظام بھی ہے، ہر پہلو سے کمپلیٹ. جس طرف آپ دیکھیں وہاں آپ کو گائیڈ لائن ضرور ملے گی. کمپلیٹ سیاسی نظام نہ ملے، گائیڈ لائن ضرور ملے گی. معاشی نہ ملے لیکن گائیڈ لائن موجود ہوگی. اور سماجی تو خیر ویسے کافی زیادہ ہدایات ہیں. تو پہلی بات کہ ہمارا دین کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، سسٹم آف لائف ہے، اور اگر ہم نے اس کو لینا ہے تو پورا لینا ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کچھ چیزیں لے لیں اور کچھ ہم نے چھوڑ دیں. جو ہمیں اچھی لگتی ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اپنا ایک تصور ہے، اور مجھے نمازیں پڑھنا اچھی لگتی ہے، کسی بھائی کو حج کرنا اچھا لگتا ہے، وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے ہر سال حج پہ جاؤں گا. کسی کو عمرہ کرنا اچھا لگا، ٹھیک ہے ہر سال عمرے پہ جاؤں گا. کسی کو وہ ذکر و فکر کی محافل اچھی لگتی ہیں، وہ ہر سال وہ کرتا ہوگا. کسی کو قرآن کا درس جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، وہ سنتا ہوگا. وہ مولانا طارق جمیل صاحب کہا کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک ذہنی عیاشی ہے کہ اچھے بیان سن لینا، عمل نہ کرنا اور بیان اچھے سن لینا ذہنی عیاشی ہے. تو چلیں خیر پھر بھی وہ اچھی ذہنی عیاشی تھی، اب تو اور بہت سی عیاشیاں چل پڑی ہیں. تو پہلی بات کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، اور پہلا فرض خود اللہ کا بندہ بننا، 24 گھنٹے کی بندگی، ہر روز ہر لحظہ ہم اس کے لیے تیار رہیں اور خود اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کریں. دوسری جو ہماری ذمہ داری ہے بیسیکلی انبیاء کی ذمہ داری تھی کہ اوروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو. ہم نے یہ سمجھا کہ ہم بہترین امت اس لیے ہیں کہ ہم نے ایٹم بم بنایا ہوا ہے، اور ہم بہترین اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس وہ بڑی زبردست قسم کی خفیہ والوں کی ایجنسی ہے، اور وہ پاکستانی ایجنسی، وہ میرے خیال میں شاید دوسرے نمبر پہ ہے یا پہلے پہ ہے، وہ اس کی بھی کیلکولیشن جاری رہتی ہے. ہم بہترین امت ہیں کہ ہمارے نوجوان بڑے پڑھے لکھے ہیں اور ہمارے پاس یوتھ ہے اور ہم کرکٹ بڑا اچھا کھیلتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے سوچ رکھا ہے. تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. بہترین امت کا خطاب اگر ہمیں ملا ہے تو ہمیں وہ انبیاء والا کام سونپا گیا ہے. بہترین امت کا اگر ہمیں خطاب ملا ہے تو اس فرض کی وجہ سے ملا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو. اور اس کے بھی آپ جانتے ہیں کہ 3 لیول ہیں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر استطاعت نہیں ہے تو لسان، زبان سے. اور آج کے دور میں یاد رکھیے گا کہ یہ کمزور ترین درجے میں یہ زبان والی بات آتی ہے، اس لیے کہ آج ہمیں بولنے کی آزادی ہے، جو مرضی آپ بولتے رہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا ہے. کہیں چلیں کبھی کبھی کو خبر آ جاتی ہے کہ کسی نے شمالی علاقے کی سیر کر لی ہے، لیکن عام طور پر ہمیں ویسے آزادی ہے کہ ٹھیک ہے آپ بول لیا کریں، آپ چلیں آپ کی ذہنی عیاشی سے جو آپ کا دل چاہے بول لیا کریں. اور تیسرا پھر یہ ہے کہ دل میں برا جانیں. فإن لم یستطع فبقلبہ، کہا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اس کے بعد ایمان نہیں ہے. کوئی برائی ہو رہی ہے، ہم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے گا کوئی ایمان نہیں ہے. ہم بے شک ایمان کے دعوے دار ہوں،
برائی ہو رہی ہوتی ہے، ہم خاموش بیٹھے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیا کروں، بچے ہیں نہیں سنتے ہیں، گھر والی ہے نہیں مانتی ہے، بس وہ 100 قسم کی تعویلیں ہم اپنے لیے نکال لیتے ہیں، دوسرے پہ فتویٰ فوراً لگائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ذالک الاضعف الایمان، اس کے بعد ایمان نہیں ہے، کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ کم سے کم وہاں سے اٹھ کے تو چلے جائیں نا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ گونگے شیطان بن کے نہ بیٹھ جایا کرو، کہ وہیں ہم بیٹھے ہوئے اور ہمارے ہوتے ہوئے کوئی برائی بھی ہو رہی ہے۔ تو آج اس دور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ زبان سے تو برا کہا جائے، وہ اس ظالم زبان کو زبان سے تو کہہ دیں یار کہ یہ غلط ہے، ظلم ہے، جبر ہے، استحصال ہے، کم سے کم یہ تو کریں نا۔ ہم جو میڈیم بھی یوز کریں وہاں اس بات کا پرچار تو کر لیں۔ تیسرا جو فرض ہے وہ بہت عام ہے اور اس کی طرف آپ کو بتایا کہ بہت کم تنظیمیں بھی جماتی ہیں، جماعتیں بھی جاتی ہیں، کیونکہ وہاں جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اور وہاں خفیہ والے آپ کو بھی دن میں کئی بار کال کریں گے کہ کون سا پروگرام کروا رہے ہو، کون کون سے مقررین آ رہے ہیں، کون سی جماعت ہے، کہاں سے تمہارا تعلق ہے، پیسے کون دے رہا ہے، تو طرح طرح کے سوالات کا آپ کو خدشہ رہے گا۔ تو تیسرا جو فرض ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، کہ یہ جو دین ہے، یہ جو نظام ہے، یہ قائم ہونے کے لیے آیا ہے۔ ہم مذہب اسلام کو مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں اس کو، لیکن دین اسلام کو ماننے والے شاید کم ہی ہیں، اور اس کا پرچار کرنے والے بہت آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ آپ یہ بات جا کے باہر کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ ایسی پاگل ہے، دیوانہ ہے، لاکھ آپ اس کو سمجھائیں کہ یار یہ نظام ہے ہمارا، یہ ایسی خلافت تھی، یہ تھا وہ تھا، وہ کہے گا ٹھیک ہے یار 1400 سال پہلے تھا، اب نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ماننے کا کوئی نہیں تیار ہے۔ تو یہ تیسرا جو فرض ہے یہ بہت عام ہے، بہت عام ہے، اور اگر ہم اس فرض کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو ہمارے وہ پہلے فرض بھی، جیسے میں نے کہا تھا کہ جزوی بندگی، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائے۔ اور جنہوں نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی وہ اس تیسرے فرض کو بھی جان چکے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے حجت قائم کر دی ہے، آگے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایک پہ رہیں، دو پہ رہیں یا تیسرے پہ جاتے ہیں۔ لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا، ہاں ایک ایسا شخص کہ جس کو پتہ نہیں تھا، جس کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ بھئی یہ کام بھی کرنا ہے، نظام کی تبدیلی کی بھی کوشش کرنا ہے، اس ظالم جو نظام ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، چلیں اس کے لیے تو کہیں نہ کہیں ایکسکیوز شاید ہو سکتا ہے کہ نکل جائے، کہیں افریقہ کے کسی ایسے ملک میں پتہ ہوا کہ جہاں پہ اس کو کوئی نہیں پتہ چل سکا تو شاید اللہ کی ذات اس کو معاف کرے، لیکن جس کو پتہ ہے کہ یہ فرض ہے اور فرض عین ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہماری نماز جاتی ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن جس دن ہم اقامت دین کا کام نہیں کرتے ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا ہے۔ سب اپنے گربان میں جا کے دیکھ لیجئے، مجھ سمیت، سچی بات کروں گا میں کہ میری فرض نماز چلی جائے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن کسی دن اگر میں کسی کو دعوت نہ دوں یا اقامت دین کا کوئی کام نہ کروں تو یہ شوبان کی زندگی سے پہلے یقین جانیے کہ مجھے کوئی خاص دکھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو چلیں ایک کرم تھا کہ اس نے ہمیں آزمائش میں ڈالا، اور جس کی وجہ سے ایک ایسی اطمینانیت ہمیں ملی کہ جہاں ہمیں سارا کچھ خود ہی کرنا پڑا، تو اب جب گھر میں آپ کو سارے کام خود کرنے پڑیں تو پھر اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو خاصی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو تیسرا فرض ہے کہ باطل کو چیلنج کرنا ہے، اس سے ٹکرانا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے، اور اگر تبدیل نہ بھی کر سکیں کم سے کم اس کو تبدیل کرنے کی کوشش تو کریں، اور اگر وہ بھی نہ کر سکیں کم سے کم اس کے خلاف ہمارے دل کے اندر کوئی نفرت تو موجود ہو نا۔ باطل کا ہم کھا پی رہے ہیں اور ہمارے دل کے اندر ہم سیٹسفائی ہیں، اپنی پراپرٹیز کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں۔ جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی، تو ہم بھی سرمایہ دار ہیں، بس ہم نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہماری سوچ اور اس سیکولر سوچ میں فرق کوئی نہیں ہے، بالکل وہی ہماری سوچ ہے۔ تو دیکھیے یہ ایک اضطراری کیفیت ہے، یہ ایک اضطراری حالت ہے کہ جس میں ہم باطل کے نظام میں رہ رہے ہیں، اور اس کا کفارہ یہ ہے، ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ اپنی زندگی اس کام میں کھپا دیں، لگا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ پارٹ ٹائم ہم نے کام رکھا ہوا ہے جی کہ وہ ہفتے میں ایک آدھ بار کہیں درس قرآن ہوتا ہے، یار امیر صاحب کی کال ہے، بڑے تنگ کرتے ہیں امیر صاحب، جاؤں گا درس قرآن، پھر پتہ چلا جی درس قرآن ہے تو وہ 50 رفیق تھے اس میں سے 5 آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
یہ کام خود کرنا ہے، یہ ذمہ داری اپنی ہے. یہ نہ سوچیے گا کہ کوئی شبان المسلمین ہی ہمیں کال کرے گی. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یہاں ہمارے شبان میں تو ایک ایسا نظم ہے کہ جس میں ہم نے کہا ہے کہ رفقا اپنی ایکٹیویٹیز خود کریں، اس لیے کہ فرض تو آپ کا بھی ہے نا، اس سے کوئی مفر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمارا کام ہے آپ کو یاد دہانی کروانا، ہمارا کام ہے آپ کو بلا کے لانا، لیکن یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھنا شروع کر لے کہ نہیں یار یہ مولویوں کا کام تھا اور یہ بادشاہوں کا کام تھا، یہ جو حکومتوں کا کام تھا اور علماء کا کام ان کو توجہ دلانا تھا اور ہمارا کام جو ہے وہ بس علماء کو بتانا ہے، تو یہ وہ جو فرض عین تھا کہیں فرض کفایہ بن کے پتہ نہیں کیا بن گیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کوئی موٹیویشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے بس سرکاری ایک کھاتا ہے، ایک خط آپ لکھیں گے، اس کا جواب شاید مہینے کے بعد آئے نہ آئے. تو ہم نے کہا کہ نہیں، اس کام کو لوکل نظم تک ٹرانسفر کیا جائے اور ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا ادراک ہو، ہم اس کو اس کی ذمہ داریوں کا بتا دیں، اس کے بعد وہ کام کرے. تو اب یہ جو کام ہم نے کرنا ہے، 3 ہمارے فرائض ہیں. اور رات کو آپ نے خطاب سنا ڈاکٹر اسرار احمد کا جہاد کے حوالے سے. تو 9 قسم کے جہاد یہاں ہمیں کرنے پڑتے ہیں. خود اللہ کا بندہ بننا بڑا مشکل کام ہے. اور ہم بندے کس کے ہیں؟ اپنے نفس کے ہیں. آرائی تمانیتا حضا الہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا؟ میرا جسم میری مرضی، اور اب تو خیر آ گیا ہے میری جنس میری مرضی. تم کون ہوتی ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ میرا مال میری مرضی، میری پراپرٹی میری مرضی، میں جو چاہے جیسے مرضی ہے یوز کروں. تم کون ہوتے ہو؟ تو ہم اپنے نفس کے بندے ہیں. اور یہ بڑا مشکل جہاد ہے اپنے نفس سے لڑنا. 24 گھنٹے کا جہاد ہے، ہر وقت ہے، ہر لحظہ، ہر آن آپ اپنے نفس سے لڑے جا رہے ہیں. تو جو یہاں سے بچ گئے آگے پھر آپ کو بتایا کہ دوسرا پھندا ہے شیطان سے لڑنا. کہا کہ ہر طرف سے حملہ کرتا ہے، آگے سے بھی کرے گا، پیچھے سے بھی کرے گا، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، ہر طرف سے آ رہا ہے وہ. اور کہا تمہارے خون میں دوڑتا ہے وہ، جیسے خون دوڑتا ہے ایسے شیطان جو ہے وہ دوڑتا ہے. تو دوسرا جو ہمارا جہاد ہے وہ شیطان کے خلاف ہے. اور تیسرا ہمارا جہاد جو ہے وہ جو معاشرے کے اندر باطل عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، ان کے خلاف جہاد ہے. یہ تینوں جہاد ہم نے ذاتی حوالے سے کرنا ہے. یہ پہلا لیول تھا خود اللہ کا بندہ بننا. 3 جہاد ہم نے اس لیول پہ کرنے ہیں، ہم سب نے کرنے ہیں. پھر دوسرا لیول آ جاتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ بلاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ، موعظۃ الحسنہ کے ساتھ اور مجادلہ کر کے. تینوں لیول ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ جتنا مرضی اچھا وائز دے دیں، جتنی مرضی اچھی گفتگو کر لیں، جتنا مرضی ان کو موٹیویٹ کر لیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کے ساتھ آپ نے بات حکمت سے کرنی ہے، اعلیٰ علمی سطح پہ کرنی ہے. لیکن اگر ہمارا اپنا علم ہی محدود ہے تو ہم نے کیا اعلیٰ علمی سطح پہ بات کرنی ہے. اور تیسرا جو لیول ہے کہ ان کے ساتھ مجادلہ، بحث و مباحثہ. تو ظاہر ہے اس کے لیے اگر ہمیں اپنی زندگی کھپائی ہوگی، لگائی ہوگی، پھر ہی ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہاں بھی فیل ہیں. تو دوسرا جو لیول تھا ہمارا دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا. 3 جہاد ہم نے یہاں کرنے ہیں، 3 طریقے ہیں. اور پھر آخری جو ہمارا لیول ہے جس پہ ہم نے اس باطل نظام کو چیلنج کرنا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے، اس پہ بھی پھر 3 جہاد ہیں. صبر محض بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے کہ آپ دوسروں کی سنتے رہیں اور آپ خاموش رہیں. دوسرا گالی دے اور آپ اس کو سلام کریں، بڑا مشکل کام ہے. اور خاص طور پر آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو تحریک ہے وہ اسی مرحلے سے گزر رہی ہے کہ آپ کو طرح طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی. لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے. کون ہیں یہ، کیا باتیں کر رہے ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، جانتے کچھ نہیں ہیں. تو صبر محض، باتیں سنتے رہو، برداشت کرتے رہو، دوسرے کو برا مت کہو، لیکن اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ نہیں ہے کہ کسی نے گالی دی اور آپ نے یہ کام چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے کہ گھر والے نے کہا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے.
میں آئندہ کروں گا ہی نہیں. امتحان پہلا چونکہ گھر سے آتا ہے اس لیے تھوڑا میرا زور گھر کی طرف ہے، اور چونکہ ہماری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں ان سے بھی ہماری گزارش یہی ہے کہ یہ فرض آپ پہ بھی فرض ہے. ٹھیک ہے مردوں پہ کسی اور طرح کا ہے کہ انہوں نے گھر سے باہر نکل کر یہ جد و جہد کرنی ہے، لیکن جو کام آپ نے کرنا ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے، وہ آپ کے ذمہ ہے. اور ٹیچرز بھی موجود ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ کا جو پروفیشن ہے وہ ایک پروفیٹک پروفیشن ہے، اور جو کام آپ کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو دین کا اگر کوئی محدود سا تصور ہم نے اپنے بچوں کو دیا نا، تو کل کوئی بھی آئے گا اور ان کو کہیں ہائی جیک کر کے کہیں اور لے جائے گا. یاد رکھیے گا یہ بچے ہمارے ہائی جیک ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ دین، یہ مذہبی ہمارے والدین کا دین ہے. جیسے ہم انگلینڈ میں تھے نا، تو وہاں اگر کسی بچے سے پوچھیں کہ یار کیا تمہارا ریلیجن ہے، تو وہ کہتا ہے میرے ماما بابا کا ریلیجن وہ کرسچن تھے، یعنی میں کچھ نہیں ہوں. تو آج یہ نوبت آ گئی ہے. اساتذہ اکرام آپ سے میری گزارش ہے کہ اس پہ توجہ دیجیے گا. جہاں فزکس پڑھاتے ہیں، کمپیوٹر پڑھاتے ہیں، میتھ پڑھاتے ہیں، خدارہ یہ بچے امانت ہیں ہمارے پاس. ان کو یہ بتائیے کہ یہ کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے، یہ کوڈ آف لائف ہے. ان کو خلافت کی برکات بتائیے. یہ نہ ہو کہ کل جا کے یہ ہمارا گربان پکڑیں کہ یہ میرا ٹیچر تھا، اس نے مجھے نہیں بتایا، اس نے مجھے فزکس بڑی اچھی پڑھائی ہے، میتھ بڑا اچھا پڑھایا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ دین کمپلیٹ کوڈ آف لائف تھا. جب آپ نہیں پڑھائیں گے تو کوئی اور ان کو پڑھائے گا. مختلف فلسفے ان کے ذہن میں ہیں، کوئی ان کو ہائی جیک کر کے لے جائے گا، کہیں کو نیشنلزم کے نام پہ، کہیں کہ سیکولرزم کے نام پہ، سوشلزم کے نام، پتہ نہیں کتنے قسم کے ازم آئے ہوئے ہیں. اب تو خیر وہ ازم بھی اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ بے شک میتھ پڑھائیں، فزکس پڑھائیں، کیمسٹری پڑھائیں، کہ کچھ باتیں ہم ان سے دین کی ضرور کر لیا کریں. ظاہر آپ کے پاس ایک سٹیج ہے نا، اور ایک میڈیم آپ کے پاس ہے، تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو بھی بتائیں کہ بچوں یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. اور اگر ہم نے اس کو اگنور کر دیا تو یاد رکھیے گا کہ ہم بہت بڑے مجرم ہوں گے. تو انسان جو ہے اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں اس کے لیے بہت سی اٹریکشن بھی رکھی گئی ہیں، اور بہت سی چیزیں اس کو کھینچ رہی ہوں گی. یاد رکھیے کہ یہ جو اقامت دین کی جدوجہد ہے نا، یہ بڑی اس قسم کی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی دینی تقاضا آئے گا نا، تو گھر کی طرف سے بھی کام آیا ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. یہ ابھی آپ لوگ اس اجتماع میں آئے ہیں نا، تو 600 کے قریب لوگ اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 500 ایسے ہوں گے کہ جن کو ہم اس کو کہتے ہیں کہ دل کا دو دلیوں میں پڑنا، کہ یار اب ادھر جاؤں یا نہ جاؤں، یہ نقصان ہو جائے گا، دکان بند ہو جائے گی، بیٹا بیمار ہے، مسز کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. یاد رکھیے گا یہ کام ہوگا. 3 بار 4 بار 5 بار آپ نے یہ کیا، آزمائش بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں، کل ہی کا واقعہ وہ سناتے ہیں. ان کی مدر جو ہیں وہ کینسر کی مریض ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں جب صبح اٹھا تو شدید بخار تھا ان کو، شدید بخار. لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا اب جاؤ، آپ کا پروگرام ہے. کینسر کی مریض، بوڑھی والدہ، شدید بخار، اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جاؤ. تو خیر انہوں نے کال کی، ساتھی نے کہا کہ آپ جائیں، چلیں ان کو چیک اپ کروا لیں. وہ ان کو لے کے گئے. کچھ اور ساتھی ہیں، چلیں انہوں نے ذمہ داری سنبھال لی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی والدہ ایسی ہے، اس نے تربیت کی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا بیٹا کس کام میں لگا ہوا ہے، تو وہ موت کو گلے لگائے گی. تو آزمائش اس راستے میں آئے گی، اور زیادہ آزمائش گھر کی طرف سے آتی ہے. پھر کہہ رہا ہوں گھر کی طرف سے آتی ہے، باہر سے ابھی آزمائش ہم اس قابل نہیں ہیں. ابھی تک ہمیں وہ اتنا گھاس نہیں ڈال رہے ہیں کہ یار کون ہو تم. ابھی اگنور کر رہے ہیں کہ چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، پھلنے پھولنے تو دیکھیں گے بعد میں. پھر کچھ جیک لگائیں گے، کہیں سے کچھ بندے نکالیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، وہ بعد کی بات ہے. تو آزمائش گھر سے آئے گی ابھی، اور یہ جد و جہد ایسی ہے کہ اس میں لازمی آئے گی، اور دن بہ دن بڑھتی جائے گی. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ روٹین بن جائے گی، اور آپ بالکل سیٹسفائی ہوں گے. کوئی بڑی سی بڑی بھی آزمائش آ جائے، آپ نے جب ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. پھر آپ اسی راستے پہ نکل پڑیں گے، پھر آپ یہ کام کریں گے، اور پھر آپ کو ایک سیٹسفیکشن بھی ہوگی اس کام میں. کیونکہ ایک بامقصد زندگی جب آپ گزار رہے ہوں گے تو یقینی طور پر ایک سیٹسفیکشن ہوگی. تو آزمائش کے لیے تیار رہنا ہے. یہ اس راستے کا خاصہ ہے. ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ کل کھانا تھوڑا سا لیٹ ہوا، میں اس میں معذرت خواہ تو ہوں، لیکن کوئی بہت زیادہ بھی نہیں.
اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بڑا اچھا رسپانس دیا، بڑے اچھے یعنی افراد بھی دیے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں آئے ہیں، ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہیں۔ میں سچی بات کرتا ہوں کہ ہم نہیں سوچ رہے تھے کہ اتنے افراد آئیں گے، اور ظاہر ہے اسی حساب سے ہماری ارینجمنٹ بھی تھی، تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہے ہو جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے۔ ظاہر آپ سب ہمارے مہمان ہیں، ہماری خواہش تھی اور اب بھی ہے کہ ہم آپ کو بہت آرام سے رکھیں، لیکن یہ جو راستہ آپ نے چنا ہوا ہے یاد رکھیے گا کہ یہ مشقتوں سے بھرا ہے۔ اگر ہم اسی سے گھبرا کے کہ کھانا لیٹ ملا تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں ہم کیوں آئیں، وہ کیا موٹیویشن تھی جو ہمیں لے کے آئی ہے۔ ہرگز وہ کھانا نہیں تھا جو ہمیں یہاں لے کے آیا ہے، ہرگز وہ راولا کوٹ کی کوئی خوبصورتی نہیں تھی جو ہمیں یہاں لے کے آئی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں کیا تھیں کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے، ہم اللہ کے بندے بن جائیں، ہم لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینے والے بن جائیں، ہم اس نظام کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ تو کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو جب تک کیفیت یہ نہیں ہوتی ہے نا، تو پھر یاد رکھیے گا یہ سارا کچھ ایسے ہی اچھل کود ہوگی کہ ہم اقامت دین کے نعرے تو لگا رہے ہیں، اور پوسٹر بھی ہم نے بڑے چھپوائے ہوئے ہیں، سب کے جناب تصویریں بھی لگائیں، سب کچھ کیا، لیکن پتہ چلا جی کہ میرے دل کے اندر بھی اس کام کا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو روزانہ کی بنیاد پہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، خود کرنا ہے۔ خدارہ اس طرف نہ دیکھیے گا کہ کوئی شبان کا امیر آ کے کہے گا، اس لیے کہ ہم اگر کسی ایسے ملک میں ہوتے کہ جہاں ہم اکیلے ہوتے، یہ ذمہ داریاں پھر بھی ہماری تھیں، ذمہ داریاں تھیں نا۔ آج اگر مطلب یہ ہے کہ ہم یہ فرض کر لیں کہ میں ہی ایک مسلمان ہوں اس پوری دنیا میں، تو پھر بھی یہی میری ذمہ داریاں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جب اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں موٹیویشن ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں ایک نیا جذبہ، جوش، ولولہ ملتا ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ذمہ داریاں ہماری ہیں۔ خود اللہ کا بندہ بننا، مکمل بندگی، کوئی پک اینڈ چوز نہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، ہر چیز کو لینا ہے۔ ٹھیک ہے، کمی کہیں ہو سکتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بالکل کمی نہیں ہوگی، لیکن چیزیں ساری لے تو لینا۔ ہمارے یہاں ایک جماعت ہے، سیاسی جماعت، تو اس کا ایک نعرہ ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ اگر دین کا تصور وہاں تھا تو طاقت کا سرچشمہ کون ہے؟ عوام ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان الحکم الا للہ، حاکمیت تو صرف اللہ کی ہے نا۔ ہم وہی طاقت اگر عوام کو دے دیں تو جو انہوں نے کیا ہے ابھی، ویسے تو ہم من حیث القوم اب ہجڑے ہی ہیں، میں کیا بولوں، ٹرانسجنڈر بل جو ہے وہ ہم نے بنا لیا ہے، اور جنہوں نے بنایا ہے وہ شاید کوئی زیادہ ہی ہیں کہ طاقت ان کو ملی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایک ایسا قانون بنا لیں، دین اسلام کو چھوڑا، میں کہہ رہا ہوں جو فطرت کے خلاف ہے، جو فطرت کے خلاف ہے۔ تو طاقت کا سرچشمہ اللہ تھا، اور ہماری معیشت سوشلزم ہرگز نہیں تھی۔ اس کا اپنا کوئی رول تھا، بہت چھوٹا سا رول ہے، پرنسپل ایک چھوٹا سا ہے کہ نو باڈی از آنر آف اینی تھنگ، کوئی بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، مالک ایک وہی ہے، ہم صرف امانت دار ہیں بس۔ کوئی شے بھی ہے، میرے پاس یہ موبائل ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ جان ہے، یہ جسم ہے، یہ جوانی ہے، یہ اس کی امانت ہے۔ لیکن جب آئیڈیالوجی سامنے نہیں ہوگی تو پھر ہم بھی ایسے نعروں سے کہیں بھٹک جائیں گے، بہل جائیں گے، سوشلزم کے نام پہ، کہیں کمیونزم کے نام پہ، کہیں نیشنلزم کے نام پہ، کتنے قسم کے ازم ہیں، ہر ازم جو ہے وہ اس کی اپنی قسم کی ایک اٹریکشن ہے، سیکولرزم کے نام پہ۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اس کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف سمجھیں گے تو پھر ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس پہ عمل کریں، اس کا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اپنی زندگی اسی کام میں کھپا دیں، لگا دیں، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ یہ کام ہوتا ہے اس لیے نہیں ہے نا کہ ہم نے کو پیچھے بھی کچھ رکھا ہوتا ہے، کچھ انڈے بچا کے رکھے ہوتے ہیں تو سارے لگانے پڑیں گے۔ اور ہماری حالت اس نظام کے اندر اضطراری کیفیت ہماری ہونی چاہیے کہ جیسے اضطراری کیفیت میں سور حلال ہو جاتا ہے تو حرام ہم کھا رہے ہیں، پتہ ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، آپ جانتے ہیں سب کہ IMF کی چھتری تلے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں کیا اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے
کہ جو ظلم زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو سرمایہ دارانہ جمہوریت ہمارے اوپر جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے، اور جو سود پر مبنی جو معیشت ہماری ہے، اور جو ہندوانہ سماجی نظام ہمارا ہے، کیا میں کیا بات آپ سے کروں اور کیا نہ کروں. تو ہماری کیفیت اضطراری ہونی چاہیے. ہماری کیفیت پاؤنڈ، ڈالر اور روز نئی سے نئی بلڈنگ بنانے والی نہیں ہونی چاہیے. سور کھانا ہے لیکن کتنا کھانا ہے؟ اتنا ہی کھانا ہے نا، جان بچانی ہے نا. ہم یہ کہیں کہ نہیں یار. تو وہ ایک ہمارے دوست تھے انگلینڈ میں، تو وہ کہتے ہیں یار میرا ایک گورے کے ساتھ مکالمہ ہوا، تو ہم بڑے عرصہ ایک ساتھ کام کرتے رہے. تو اس نے ایک بار مجھ سے پوچھا کہ کوئی شاید سریش ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ اس نے پوچھا کہ سریش کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ پیسے آپ اتنا یہاں بناتے ہو، اتنا کام کرتے ہو، کہیں ہماری طرح 48 گھنٹے کی شفٹ بھی وہاں ہوتی تھی، 60 گھنٹے کی بھی ہوتی تھی، تو ان پیسوں کا آپ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، میں نے اس کو کہا کہ یار میں گھر بنا رہا ہوں. تو اس نے کہا، پھر تھوڑے عرصے بعد اس نے پوچھا، تو میں نے کہا یار وہ گھر کمپلیٹ ہو گیا تھا، میں دوسرا بنا رہا ہوں. پھر کچھ عرصے بعد اس نے پوچھا، تو میں نے کہا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، میں تیسرا بنا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ یار تم گھر ہی بناتے رہو گے، اس میں رہو گے کب؟ تو یاد رکھیے کہ ہماری بھی یہی کیفیت ہے. کوئی ایک گھر ہے جس کا اس نے دوسرا ہے تو تیسرا. تو اس سے تو پیٹ آپ کو پتا ہے بھرنے والا ہے نہیں. اور اگر اس باطل نظام کے اندر ہماری کیفیت اضطراری نہیں ہے تو یاد رکھیے گا کہ ہم نے اندرون خانہ باطل کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے رکھا ہوا ہے. کیونکہ اس سے ٹکر لینے سے مراد یہی ہے کہ آپ دریا کے دارے کے اپوزٹ چل رہے ہیں، آپ موب کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے موب کو روکنا مشکل ہوتا ہے، وہ تو آپ کو ہی کہیں بہا کے لے جائے گا. تو یاد رکھیے یہاں جانیں دینی پڑیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی. اور اب جو چیز درکار ہے اس وقت، وہ وقت دینا پڑے گا جو ہم نہیں دے پا رہے ہیں. چونکہ ٹائم از منی، جس کی مجھے کمی نظر آ رہی ہے اپنے تمام ساتھیوں میں، اپنے سمیت سب میں، کہ ہمارا کام فل ٹائم یہی ہو اور پارٹ ٹائم ٹھیک ہے ہم دنیا کو کچھ وقت دیتے رہیں. اور معذرت کے ساتھ کہ ہم تو خیر پارٹ ٹائم بھی نہیں دیتے ہیں، کبھی کبھار کہیں یار ہفتے میں ایک آدھ دن تنظیم میں ہوا کرتے تھے، وہاں چلیں آفیشیلی کچھ آتا تھا کہ یار روز کے کچھ 2 گھنٹے دینے ہیں، ہفتے میں جو ہے وہ 1 دن دینا ہے. تو اب تو خیر اوپر سے چونکہ کچھ آتا نہیں ہے، اب میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اب کرنا جو ہے خود ہی کرنا ہے. اب زندگی جب اسی کام میں کھپانی ہے، لگانی ہے، تو پھر اوپر سے کیا کتنے اگر میسیج آئیں گے بھی تو کیا آپ نے کر لینا. تو اس کام کو اگر ہم نے اپنا مقصد نہیں بنایا ہوا ہے تو ہم ناکام ہیں. تو اس کام کو اپنا مقصد بنائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ میرا کام ہے، میں نے ہی کرنا ہے. یہ نہ سوچیں کہ یہ باقی کوئی خالد عباسی صاحب بھی ہیں، کوئی نوید عباسی صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی کرنا ہے، ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو میرا فرض ہے وہ مجھ سے پوچھا جائے گا. اور ہم میں سے ہر فرد اگر یہ سمجھے کہ یہ میرا ہی فرض ہے تو یقین جانیے گا کہ پھر موٹیویشن کا لیول بھی بہت ہائی ہوگا، اور پھر ہم اس کام کو کریں گے بھی، اور پھر آپ کو نظر بھی آئے گا یہ کام ہوتا ہوا. اور اگر ہم نے سمجھیا کہ نہیں یہ شبان کا کام تھا اور تنظیم کا تھا اور کچھ جماعت اسلامی کا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ کسی لیول پہ بھی یہ کام ہوگا نہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کو کسی اور کی ذمہ داری سمجھا ہوا ہے. اور خود کبھی کبھار چسکا لگانے کہیں آفس میں ناظم صاحب سے بات کرنے چلے جایا کرتے ہیں، پر ٹھیک ہے تھوڑا بہت جو ہے وہ ہم خوش ہو جاتے ہیں، ناظم صاحب کو بھی سیٹسفائی کر لیتے ہیں. کوئی تھوڑا بہت اگر جمعیت میں ہیں تو ہلا گلا کر لیں گے، اور جماعت میں ہیں تو الیکشن کی طرف چلے جائیں گے، تنظیم میں ہیں تو اب چلیں تو کوئی ذکر و فکر کی محفل بھی ہو جایا کرے گی، اور شبان میں ہیں تو چلیں کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ایکٹیویٹیز اپلوڈ کر لیا کریں گے. تو یاد رکھیے اس کام کو ہم نے اپنا مقصد بنانا ہے، پھر ہی ہم کامیاب ہیں، ورنہ ناکامی ہمارا مقدر ہوگی. تو اب تمام حضرات سے میری گزارش کہ اپنی ان دینی ذمہ داریوں کو پہچانیے، ان دینی فرائض کو جانیے. میں یہ فرائض دہرا کر آپ سے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلا فرض خود اللہ کا بندہ بننا، 24 گھنٹے کی بندگی. دوسرا فرض لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا. اور تیسرا فرض وہ نظام بندگی. ہم سب پہ یہ فرائض لاگو ہوتے ہیں، اور یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے. جیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے ویسے آپ نے اس کام کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.